کہتے ہیں جی جی پی ایس سسٹم آ گیا، وہ ہمیں سمت بتا دیتا ہے، اسی سے ہمیں راہ ملتا ہے۔ یہ سمت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ بھی زمینی بات نہیں ہے، یہ بھی آسمانی بات ہے۔ کہتا ہے جی سیٹلائٹ کے ذریعے سے، اور سیٹلائٹ کہاں ہے؟ وہ بھی آسمانوں کے اوپر، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے ذریعے سے ایک نظام بنا ہے۔ راستہ آپ اس وقت تلاش کریں یا آج کے دور میں تلاش کریں، سسٹم تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور درمیان میں یہ جو خلا فضا ہے اور جس طرح سے یہ کام کرتی ہے، اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے، آپ کہتے ہیں جناب وہ سگنل آنے بند ہو گئے۔ آپ کو تو صرف یہی پتہ ہے کہ سگنل آنے بند ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں اللہ کی قدرت کاملہ تھی۔ اللہ کا حکم ہو تو سگنل آتے ہیں، نہ حکم ہو تو سگنل نہیں آتے۔ حکم ہو تو ستارے نظر آتے ہیں، نہ ہو تو نہیں نظر آتے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے یہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ ساری مخلوقات جتنی بھی دنیا میں ہیں، چند یہاں بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا، اب یہ ہے مقصد پوری ان آیات کی تذکیر کا، ان نشانیوں کے تذکرے کا جو مقصد ہے، فرمایا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ۔ ایک بات تو بتاؤ کہ ایک پیدا کرنے والا اور دوسرا وہ جو ککھ بھی پیدا نہ کر سکے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ أَفَمَن يَخْلُقُ، کیا وہ پیدا کرنے والا کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے جو لا یخلق، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب میں پہلے جو بات عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والے وہ باطل معبود نہیں ہے، کبھی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کون پیدا کرنے والا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہی پیدا کرنے والا۔ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ ہی کے کنٹرول میں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ ہی برساتا ہے۔ جب سب کچھ پیدا کرنے والا وہ ہے، اللہ اکبر، تو پھر تم کدھر جاتے ہو؟ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں پھر، جب سب کچھ پیدا کرنے والا وہ ہے؟ یہ وہی سوال ہے اصل میں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ، جب تم سب اس بات کو پہچانتے ہو کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، اللہ اکبر، کَمَن لَّا يَخْلُقُ، وہ ان کی طرح تمہارے جو معبودان ہیں، جتنے بھی باطل معبود ہیں، جن کو بھی تم کرنے والا سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی بھی پیدا کرنے والا ہے نہیں۔ جب وہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے ایک پیدا کرنے والا ہے، باقی سارے پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو نہیں ہیں وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، پیدا کرنے والے نے پیدا کیے ہیں نا۔ تو خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالق اور مخلوق ایک جیسے برابر تو نہیں، ایک جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور وہ جو بعض اوقات درجے میں کمی ہوتی ہے، آپ کہہ لیں مخلوق چھوٹی ہے، خالق بڑا ہے، مخلوق کم طاقت رکھتی ہے، خالق زیادہ طاقت رکھتا ہے، خالق کے پاس اصل قوت ہے، ان کے پاس نقل قوت ہے، اس کے پاس اصل علم ہے، ان کے پاس نقل علم ہے، وہ بھی رحم کرتا ہے، مخلوق بھی رحم کرتی ہے۔ یہ اگر ہو بھی تو کسی بھی درجے میں یہ خالق کی طرح نہیں ہو سکتے، کسی بھی درجے میں یہ خالق کی طرح نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خالق کا علم 100% ہے اور مخلوق کا علم جو ہے وہ 0.00000 ہزار دفعہ لاکھ دفعہ زیرو لگا کے 1 لگائیں گے تو بھی اس درجے میں بھی اللہ کے علم جیسا علم مخلوق کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت جیسی قدرت مخلوق کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت جیسی رحمت مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کی کوئی بھی صفت جس میں ہمیں شبہ پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہے، نوعیت ہی مختلف ہے۔
لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، مخلوق اور خالق کیسے ہو سکتے ہیں ایک جیسے؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم بعض اوقات کسی بڑے کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، کسی صاحب فضل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، کبھی صاحب کمال کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے، ہم اس کے اندر ایسی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو مخلوق کے لائق شان ہی نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ جتنا مرضی بڑا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس نبی رحمت کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کائنات میں اللہ کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے بزرگ ہستی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ جو سنویت ہے پوری کائنات میں، اگر کوئی وحدت الوجود کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کہ کبھی خالق اور مخلوق بھی برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور خالق جو ہے وہ اکبر ہے، اکبر ہے، اللہ اکبر ہے۔ اور اکبر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر کا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے سے وہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا جو پیدا ہونا چاہیے اللہ اکبر سے۔ وہ تصور پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک جگہ پہ 10 لوگ بیٹھے ہوں تو ایک ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے، کمپیریزن ہے نا کہ سب سے بڑا ہے۔ تو خالق کا مخلوق کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مخلوق کے مقابلے میں جو خالق کی بڑائی ہے وہ اس طرح کی بڑائی نہیں ہے جو ہم مخلوق کا آپس میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سب سے بڑا ہے، فلاں آدمی سب سے چھوٹا ہے، فلاں آدمی سب سے زیادہ سیاںا ہے۔ خالق کی جو بڑائی ہے اس کا اور مخلوق کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خالق کی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ذہن میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے ہم تصور نہیں، اللہ کی بڑائی کا تصور ہی نہیں۔ بھئی کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ میں تو اکثر عرض کرتا ہوں صرف تصور بنائیے، کچھ تصور قائم کیجئے کہ اس ساری کائنات میں، یعنی آپ کن ہستیوں کی بات کرتے ہیں، کس انسان کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، کس بزرگ کی بزرگی کی بات کرتے ہیں، کہ یہ بزرگ سارے کے سارے مل کے بھی مخلوق ہے نا، نبی بھی سارے کے سارے مل کے مخلوق ہیں، صرف ساری کائنات مخلوق ہے۔ اور خالق کے مقابلے میں مخلوق کی حیثیت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالق کی بڑائی، سبحان اللہ، وہ بڑائی کیا ہے ہم تصور نہیں قائم کر سکتے۔ تو چلیں اس کے عرش کی بڑائی کا آپ تصور کر لیجئے۔ عرش کی بڑائی دنیا کے مقابلے میں، دنیا کیا؟ ساری کائنات۔ کون سی کائنات؟ یہ پوری کائنات جس کا ایک حصہ نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی کا ایک حصہ زمین ہے، اس زمین کا ایک حصہ پاکستان ہے، اس پاکستان کا ایک حصہ لاہور ہے، اور اس لاہور شہر کے اندر ایک حصہ یہ پنجاب یونیورسٹی ہے، اس کا ایک حصہ یہ چھوٹا سا آڈیٹوریم ہے، اور اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس حال کا نقشہ کوئی بنائے تو ایک بندے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک نقطے کے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اس پورے کیمپس کا کوئی نقشہ بنائے تو یہ پورا اسلامک سینٹر ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یوں آپ چلتے چلے جائیں، اب زمین کا نقشہ بنتا ہے تو پورا پاکستان ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور پورے نظام شمسی میں زمین ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور پورے جو نظام ہائے شمسی ہے اس میں ہمارا یہ نظام شمسی کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہکشاں کے اندر سوائے اس کے کہ ایک نقطہ ہے۔ اللہ اللہ حاضر القیاس۔ اب آگے بڑھتے جائیں، پھر یہ کہکشاؤں کے کلسٹر بنتے ہیں، پھر یہ کتنی بڑی کائنات ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ صرف ہماری ہی نہیں، جو سائنسدان اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے بنایا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کو ہم وسعت دیتے جا رہے ہیں، یہ بڑھتی جا رہی ہے، سب کی سمجھ سے باہر۔ یہ اتنی بڑی کائنات،
یہ جس میں انسان وہ گم ہو جاتا ہے، ہمارا وجود کہاں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس پوری کائنات کی مثال ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کسی کو کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو نسبت اس انگوٹھی کو اس لق و دق صحرا کے ساتھ ہے وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کی بڑائی کے ساتھ ہے۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اس کا موازنہ مخلوق کے ساتھ کرنا یا اس کی کوئی صفت مخلوق کے اندر سمجھنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں شرک سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہے۔ اور شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی کوئی صفت مخلوق میں اس کا وجود تسلیم کریں کسی بھی درجے میں، اور شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں کوئی ایسی صفت جو اس کی لائق شان ہے اس کی وجود کا عدم تسلیم کریں کہ وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں وہ ہماری دعائیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں ہمیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ جب وہ سمیع بصیر ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم۔ اللہ کی ذات سے اس کی لائق شان صفات کی نفی بھی شرک ہے۔ یہ سارا کچھ وہ پیدا کرنے والوں خالق ہے، مخلوق ہے۔ لہٰذا آپ کبھی یہ تو سوچیں مخلوق اتنی سی پوری کائنات، خالق اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں اور اللہ نے ان کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، وہ بھی ہیں مخلوق میں سے۔ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ لہذا افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک پیدا کرنے والا ہے، مشرکین بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ عنکبوت، سورہ مومنون، سورہ زخرف، سورہ یونس اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ تو وہ پیدا کرنے والا اور وہ لوگ جو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہی بات کافی نہیں کہ بڑے سے بڑا ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا۔ صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور صلی یصلو، درود بھیجنا، یہ اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، یعنی اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا۔ اور جب مخلوق کی طرف رحمت کی صلات کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ تو اللہ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کیا کرو، درود بھیجا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے درود بھیجا کریں، طریقہ بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو پسند کیا اپنے لیے، فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ سبحان اللہ۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا اور بہت بزرگ ہے۔ اب یہ رحمتیں مانگی کس سے جا رہی ہیں؟ اللہ سے۔ کس کے لیے مانگی جا رہی ہیں؟ رحمت للعالمین کے لیے مانگی جا رہی ہیں۔ اے اللہ تو رحمت کر۔ تو خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے، خالق کی بڑائی کا اور مخلوق کی ساری فضیلتوں کے باوجود اللہ کے سامنے عاجزی کا، وہ فرق یہاں واضح ہو جاتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رحمت للعالمین ہیں
وہ اپنے لیے رحمت کی دعا کی تلقین کرتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ میرے لیے رحمت کی دعا اس طرح اللہ سے کیا کرو کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. سبحان اللہ. لہذا مخلوق جتنی مرضی بڑی ہو جائے، مخلوق میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں، چاہے وہ ہوں، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. لہذا یہ جو خالق اور مخلوق کا فرق ہے، یہ جو ثنویت ہے، یہ جو دوئی ہے، یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتی جو وحدت الوجود کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں بس ایک ہی وجود ہے، اللہ کی ذات ہے، اسی سے ساری کائنات ہے. بھئی اللہ کی ذات نے کائنات تخلیق فرمائی ہے، یہ کائنات اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، اللہ کے امر سے بنی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، گویا یہ وہ بنیادی تعلیم، بنیادی نقطہ جس کی سمجھ میں آ گیا، اس کی سمجھ میں نقطہ توحید آ سکتا ہے. اگر یہ اسی میں اگر کوئی خرابی رہے، آدمی مخلوق اور خالق کا فرق ہی نہ سمجھ سکے، تو اس کو کبھی توحید سمجھ نہیں آ سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، یہ تو چند نعمتیں گنوائی ہیں نا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو، لَا تُحْصُوهَا، تو تم ان کو گن نہیں سکتے، کبھی ان کا شمار نہیں کر سکتے. دنیا میں، جدید ترین دنیا میں بڑے بڑے کیلکولیٹرز آ گئے، بڑے بڑے کمپیوٹرز آ گئے، آج تک کوئی سپر کمپیوٹر بھی ایسا نہیں بنا جو اللہ کی نعمتوں کو گن کے دکھا دے کہ یہ اتنی ہے. لا تحصوها، تم نہیں گن. یہ چیلنج ہے اللہ کا. اب دیکھیں یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور پوری کائنات هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، جن کو ہم گن نہیں سکتے. وہ نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں. تو جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں جن کو انسان گن نہ سکے، تو ہر نعمت کے بدلے شکر تو واجب ہے نا. شکر ہر نعمت کے بدلے واجب ہے. تو انسان کو گویا پوری زندگی، پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک، موت تک، انسان ایک بھی لمحہ شکر سے اگر غافل نہ ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا اگر وہ ایک بھی لمحہ غافل نہ ہو. اس لیے کہ نعمتیں اتنی ہیں، بے شمار ہیں، جن کو گنا نہیں جا سکتا، ان کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے. اللہ. اچھا، یہی بات آپ پڑھ آئے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 34، بالکل یہی آیت، ان تعدوا، یہی الفاظ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم کبھی ان کا شمار نہیں کر سکتے. لیکن جو اگلا حصہ ہے نا، یہ فرق ہے. وہاں سورہ ابراہیم کے اندر اس جگہ پہ ہے ان الانسان لظلوم کفار، اور یہاں ہے ان اللہ لغفور الرحیم. اب یہ فرق سمجھیے دونوں باتوں. یہ دو ہی دفعہ قرآن میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها آیا. ایک دفعہ سورہ ابراہیم میں اور ایک دفعہ سورہ نحل میں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، آیت نمبر 18 کے. وہاں ان الانسان لظلوم کفار، اور یہاں ان اللہ لغفور الرحیم. فرق کیا ہے؟ ایک نعمت عطا کرنے والا، سبحان اللہ، اور ایک نعمت حاصل کرنے والا. ایک دینے والا، ایک لینے والا. خالق اور مخلوق کا یہی فرق ہے. وہ عطا کرنے والا ہے،
یہ اس سے استفادہ کرنے والا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اب دونوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسی نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا شروع کر دو تو رہتی دنیا تک، قیامت تک تم نہیں گن سکتے، کبھی نہیں گن سکتے۔ تو جو نعمتیں بے شمار عطا کر رہا ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے جس کو وہ دے رہا ہے، اور جو لے رہا ہے وہ بے شمار نعمتیں، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ دنیا میں ایک دوسرے کو چیزیں لیتے دیتے ہو، آپ اسی سے اندازہ کر لو۔ کسی کے اوپر آپ کوئی احسان کر دیں چھوٹا موٹا تو کیسے جذبات ہوتے ہیں؟ کچھ دے دیں آپ کسی کو تو کیسے جذبات ہوتے ہیں؟ کسی کو آپ جب کچھ دیتے ہیں تو آپ کے جذبات ہی ہوتے ہیں کہ اس کو تو احسان مند رہنا چاہیے۔ اگر وہ تھوڑا سا آنکھیں اٹھا کے بات کر دے یا بے توجہی ہی اختیار کر لے تو اس سے رویہ کیسا جنم لیتا ہے؟ اس سے رویہ جنم لیتا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، اور پھر وہ اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ جو لینے والا ہے اس کو تو ساری عمر میرے سامنے آنکھیں نہیں اٹھانی چاہیے، میرا تو احسان مند رہنا چاہیے اس کو۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر جو دینے والا ہے اس کا پھر غیظ و غضب دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ کریم کی ذات کے بارے میں جو اتنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو یہاں آیت نمبر 18 سورۃ النحل کے اندر اللہ کریم نے عطا کرنے والا جو اللہ کی ان اللہ لغفور الرحیم، یہاں یہ ہے، اور وہاں کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار۔ اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ساری زندگی، ساری صلاحیتیں، ہر سوچ فکر، ہر نعمت، سب کچھ اپنے اللہ کے سامنے ڈال دیتا اور ساری زندگی شکر کرتا رہتا، تو بھی شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو بڑا ظالم نکلا، ان الانسان لظلوم کفار، اور نہ شکرا نکلا۔ یعنی اس کا ہر رویہ وہ اللہ کا حق احسان، اس کے مقابلے میں جو احسان کا رویہ تھا یہ اس کے اگینسٹ رویہ ہے، یہ عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لظلوم، ظلم عدل کے خلاف ہوتا ہے، یہ تو بے اعتدالی کی انتہا ہے، بے انصافی کی انتہا ہے۔ لظلوم، یہ اللہ کے ساتھ کھاتا اللہ کی ہے، گن کسی اور کے گاتا ہے، نعمتیں اس کی استفادہ کرتا ہے، تعریفیں کسی اور کی کرتا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ان الانسان لظلوم کفار، اور نہ شکرا، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا شکر نہیں ادا کرتا، پتہ نہیں کس کس کا شکر ادا کرتا پھرتا۔ آگے آئے گا فبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یجحدون۔ پتہ نہیں باطل کا کس کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کس کس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا دراصل یہ انکار کر رہے ہیں۔ وگرنہ ان کا تو رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ساری زندگی کے لیے کمپلیٹ سبمشن، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے سے پہلے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے، کامل سپردگی ہوتی، یہ تقاضا تھا اللہ کی نعمتوں کا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں اتنی کہ جن کو گنا نہ جا سکے، لیکن رویہ کیا؟ ان الانسان لظلوم کفار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا قدر ہی نہیں پہچانا۔ لہذا اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ غضبناک ہو جاتا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اس کے اوپر عذاب نازل کر دیتا کہ تو ظلوم اور کفار ہے، تو نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں جانی۔ لیکن وہ کیسا رحیم اور کریم ہے، ان اللہ لغفور الرحیم، وہ پھر بھی بخشنے والا ہے، وہ پھر بھی رحم کرنے والا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کی مغفرت و رحمت سے ابھی فائدہ اٹھا لو، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ نعمتیں عطا کیے جاتا ہے، تمہارے لظلوم اور کفار ہونے کے باوجود وہ عطا کیے جاتا ہے، یہ اس کی مغفرت اور رحمت کا اظہار ہے۔ جتنی دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ جو بے شمار نعمتیں مل رہی ہیں، یہ دراصل اللہ کی
اس صفت مغفرت اور صفت رحمت کا اظہار ہو رہا ہے، وگرنہ وہ پکڑ لیتا اور اس زمین پر عذاب نازل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ لوگوں کو پکڑ لے جس طرح کے ان کے کرتوت ہیں نا، اللہ اکبر، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اب پھر بھی عطا کیا جاتا ہے، اور وہ کیسا حلم والا، کیسا تحمل والا، کیسا بردبار ہے، حلیم ہے، کیسا بردبار ہے کہ ظالم ظلم کیے جا رہے ہیں وہ پھر بھی دیکھتے جا رہا ہے، مشرک شرک کیے جا رہے ہیں وہ پھر بھی دیکھتا جا رہا ہے، اور مہلت دیے جا رہا ہے، کافر کفر کیے جا رہے ہیں وہ پھر بھی دیکھتا جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے۔ کیسا غفور رحیم ہے، کیسا بردبار ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ جو دو رویے تھے، ایک دینے والے کا اور ایک لینے والے کا، وہ بے شمار نعمتوں کے، تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر اور یہاں سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 کے اندر آپ ان دونوں کو جوڑ کر پڑھیں، کیونکہ یہ الفاظ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر اور آیت نمبر 18 سورۃ النحل کے اندر ایک جیسے آئے۔ اس کے ساتھ وہاں رویہ ہے انسان کا اور یہاں رویہ ہے عطا کرنے والے کا، مہربان کا، رحیم کا، غفور کا، اور جو لوگوں کے اوپر مہربان ہے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بہت بخشنے والا، اور غفور فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تمہارے کرتوتوں کو وہ سب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن تم کرتے نہیں ہو۔ جو تم شرک کرتے پھرتے ہو اور جو تم کرتوت کرتے پھرتے ہو، کبھی چھپا کے کرتے ہو، کبھی ظاہر کر کے کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے اللہ۔ سب جاننے کے باوجود عطا فرمایا جاتا ہے۔ واللہ یعلم، اور یقیناً وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب وہی بات جو پچھلی آیت نمبر 17 کے اندر فرمائی تھی، آگے اور وضاحت کے ساتھ فرمائی۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ پہلے سوال کر لیا تھا نا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا پیدا کرنے والا اور وہ جو پیدا کرنے والا نہیں ہے، یعنی خود مخلوق ہے، وہ دونوں برابر اور ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اب اسی بات کو یوں وضاحت سے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اب ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، ایک اکیلا مالک ہے، باقی ساری کائنات مملوک ہے، ملکیت ہے۔ وہ اکیلا معبود ہے، باقی ساری کائنات عبد ہے۔ وہ اکیلا رازق ہے، باقی ساری کائنات مرزوق ہے۔ اب تم اس اکیلے کے علاوہ جس کو بھی پکارو گے، جس سے بھی بات کرو گے، وہ کون ہوگا؟ وہ مخلوق میں سے ہوگا نا۔ اس خالق کو چھوڑ کر تم جس سے بھی باتیں کرو، وہ کہتا ہے کہ تم جب بھی بلاؤ، جب بھی پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ ہم دنیا والوں کو، مخلوق والوں کو کرنی والا اور بھرنی والا سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ تو چھوٹا ظلم تھا، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو شاید چھوٹا شرک تھا۔ اب تو سوشل میڈیا پہ کل پرسوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا اللہ نے انکار کیا اور فلاں بابے نے چھین کے لے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صرف اسی کو پکارا جاتا، لیکن اب لوگ اوروں کو پکارتے ہیں۔ وہ اور کون ہیں؟ وہ نبی بھی ہوں نا، نبی بھی تو بھی مخلوق میں سے ہیں، وہ صالحین بھی ہوں تو وہ مخلوق میں سے ہیں، وہ بڑے سے بڑے بزرگ ہوں تو بھی مخلوق میں سے ہیں، جن کی خالق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔
خالق اور مخلوق وہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال افمن یخلق کما لا یخلق ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے. افمن یخلق کما لا یخلق، پیدا کرنے والا وہ، یہ پیدا کیا جو خود پیدا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے سامنے جھکوں؟ جھکنا اس کا حق ہے، جھکنا اس کے سامنے ہے، یہ اس کا حق ہے. تو میں کسی اور کے سامنے جھکوں؟ میں خالق کا حق مخلوق کو دے دوں؟ یہ نہیں کرنا. افمن یخلق کما لا یخلق. اب وہ فرمایا کہ اب ذرا غور کرو، والذین یدعون من دون اللہ، اب اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی کوئی پکارتا ہے، جس کو بھی وہ پکارتے ہیں، کوئی کسی کو پکارتا ہو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارے، مورتیوں کو پکارے، جڑی بوٹیوں کو پکارے، انسانوں کو پکارے، حیوانوں کو پکارے، گنہگاروں کو پکارے، نیک لوگوں کو پکارے، صحابہ کو پکارے، انبیاء کو پکارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، جس کو بھی پکارے، جو جس کو بھی پکارتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ نا. اور جو اللہ کے علاوہ ہے وہ پھر خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ جو اللہ کے علاوہ مخلوق ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اور سمجھ لو کہ نہ صرف یہ کہ یہ خود کچھ پیدا نہیں کرتے، پہلے کہا تھا جو پیدا نہیں کرتا اور جو پیدا کرتا ہے کیا وہ برابر ہے اور ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اب جتنے بھی معبود ہوں، جس کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ پیدا نہیں کرتے. بھائی کبھی کسی نے کچھ پیدا کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہاں سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کرتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک تو مکھی پیدا کرنا ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر وہ اس کے لیے سارے اکٹھے مل کے پوری دنیا کی ساری مشینری لگا کے، ساری سائنس لگا کے، ساری عقل دوڑا کے، ساری فکر شامل کر کے پوری مخلوق مل جائے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. تو جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دوسری بات. اگر مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ اگر حضرت کھانا تناول فرما رہے ہوں اور ان کے آگے سے مکھی تھوڑا سا کھانا اڑا کے لے جائے، إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کوئی چیز ان کے ہاتھ سے چھین کر لے جائے، اللہ اکبر، فرمایا سارے مل کے اس مکھی سے چھین نہیں سکتے واپس. قدرت طاقت تو ان کی یہ ہے. یعنی آپ ان کو خالق کے مقابلے میں پکارتے ہو، یا مشرکین مکہ خالق کے مقابلے میں کسی کو کرنے والا اور بھرنے والا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی سمجھتا ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے چھین نہیں سکتے واپس. فرمایا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اللہ اکبر. منگتا بھی کتنا ماڑا اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا ماڑا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مانگنے والا بھی ماڑا اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ماڑا. اس خالق کو چھوڑ کر والذین یدعون من دون اللہ، جو بھی اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا. مشرکین مکہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ کوئی پیدا نہیں کرتا، اور رہتی دنیا تک کے کافروں اور مشرکوں تمہیں بھی معلوم ہے کہ کوئی پیدا نہیں کرتا سوائے اللہ کے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ ساری کائنات جس کو بھی پکارو گے وہ خود پیدا کی ہوئی ہے.
ایک اکیلا ہی خالق ہے اللہ کی ذات، باقی ساری کائنات تو مخلوق ہے۔ تو مخلوق اور خالق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سنویت ہے اس وجود کی، یہ دوئی ہے اس وجود کی کہ آپ ساری کائنات میں ہر چیز کی، ہر کثرت کی بھی نفی کر دیں نا تو اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے۔ کہ ایک حضرت مجدد الفسانی انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، شیخ ابن عربی کے وحدت الوجود کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ساری دنیا کی کثرت کی بھی نفی کر دو تو ایک کثرت تو ایسی ہے کہ جس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، اور وہ کثرت کیا ہے؟ وہ دوئی ہے خالق اور مخلوق کی۔ ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لا یخلقون شیئا، کائنات میں جس کو بھی پکارو گے وہ تخلیق کی صفت سے محروم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارو گے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ لا یخلقون شیئا، کخ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ سارے جڑ کے بھی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، پیدا کرنا تو اگلی بات ہے، یہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کس کو پکارتے ہو تم؟ اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اگر مکی دور کے آخر پہ نازل ہونے والی آیت ہے تو اس دور میں جن کو پکارا جاتا تھا، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ بتوں کو پوجتے تھے، صرف بتوں کو پوجتے تھے۔ حالانکہ جو بتوں کو پوجنے والی بات ہے اس کے بارے میں بھی علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور وہ روایتیں احادیث کے اندر موجود ہیں کہ ابتداً جو بت پرستی کا آغاز ہوا تھا وہ پتھر پوجنے سے نہیں ہوا تھا، وہ شخصیات کو پوجنے سے ہوا تھا، اور شخصیات کی محبت میں ہوا تھا، اور نیکی کے جذبے کے تحت ہوا تھا، اور جذبہ خیر کے تحت ہوا تھا۔ اور ہوا صرف یہ تھا کہ چند بزرگ جن کے پاس بیٹھ کے لوگوں کو نیکی کی رغبت ہوتی تھی وہ لوگ فوت ہو گئے، صالحین۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے سوچا کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں نیکی کی طرف رغبت ہوتی تھی، ہم ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں نیکی کی طرف رغبت رہے۔ لہذا انہوں نے مورتیاں رکھ لی۔ اب مورتیاں نیکی، مورتیاں نیکی، مورتیاں نیکی۔ اب دیکھیں نا تصور کیا ہے۔ چلتے چلتے جب ایک دو نسلیں گزر گئیں تو چونکہ ہر نیکی کے کام کے ساتھ تعلق ان مورتیوں کا تھا، لہٰذا اگلی نسلیں یہ بھول گئیں کہ یہ مورتیاں کس مقصد کے لیے بنی تھی۔ اب یہ سمجھا جانے لگا کہ نیکی کے لیے یہ مورتی سفارش ہے، اوپر سفارش ہے، میں نیکی کے لیے اس کے پاس جاؤں گا اور پھر یہ آگے سفارش کرے گا تو میری نیکی قبول ہوگی۔ یہ تصور آہستہ آہستہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر فرماتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو صالحین بنیادی طور پر پتھر کی پوجا نہیں تھی، بنیادی طور پر صالحین کی پرستش تھی۔ تو صالحین کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ بات میں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں، ایک تو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، دوسرا خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جناب اس سے مراد تو بت ہیں، مورتیاں ہیں، لکڑی کے بت ہیں، مختلف قسم کے جو انہوں نے تراشے ہوئے تھے وہی ہیں پیدا کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی وضاحت فرماتا ہے اموات غیر احیاء، کس کو پکارتے ہو بھائی؟ مردوں کو۔ اللہ اکبر، انک لا تسمع الموتى، مردوں کو تو نہیں سنا سکتا۔ اور یہ مردے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ اب پتھر بھی مردے ہیں، مورتیاں بھی مردے ہیں، اور جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی مردے ہیں۔ آپ جس بھی چیز کو، جمادات کو پوجیں تو وہ مردے ہیں، لیکن وہ بھی تو مردے ہیں جو پہلے زندہ تھے اور اب فوت ہو گئے، وہ بھی تو مردے ہیں۔ اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ حالانکہ مردہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے، غیر احیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو ہماری موٹی عقل ہے نا اس کو سمجھانے کے لیے، غیر احیاء، زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے ان کے اندر۔ اب یہ زندگی کے اندر تصرف نہیں کر سکتے،
اور یہ بات کافی تھی یہ بتا دینے کے لیے، لیکن نہیں، فرمایا کہ صرف یہ جمادات کی پوجا نہیں ہے، جمادات کو پکارنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ تو اتنی بات کا شعور نہیں رکھتے کہ دوبارہ ان کو کب زندہ کیا جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ پتھروں کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ؟ نہیں، شخصیات کو زندہ کیا جائے گا، وہ چاہے گنہگار ہوں، چاہے نیک ہوں، چاہے صالحین ہوں، تو کوئی بت بنائے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا بنائے، کوئی بت بنائے چاہے کسی نبی کا بنائے، کوئی بت بنائے چاہے کسی صالحین میں سے کسی کا بنائے، اور کوئی اس کو پکارے بت کو، یا چاہے کسی ایسے صالح فرد کو پکارے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، والذین یدعون من دون اللہ سے آپ ان کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ والذین یدعون من دون اللہ۔ اب بعض لوگوں نے ایک اور بھی مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ من دون اللہ میں انبیاء نہیں آتے، من دون اللہ میں انبیاء نہیں آتے، انبیاء تو اللہ ہی کے بندے ہوتے ہیں، وہ من دون اللہ تھوڑی ہیں، وہ اللہ سے ہٹا کے تھوڑی ہیں، یا صالحین نہیں آتے اس میں۔ اللہ اکبر۔ سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ کیا تو نے کہا تھا اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لینا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کے مقرب پیغمبروں میں سے ہیں، اگر وہ من دون اللہ ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو بزرگ بابے من دون اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب آپ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو بھی پکاریں گے تو وہ من دون اللہ ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ آپ کسی کو پکارتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ پھر ایسے ہیں جو لا یخلقون، چار خصوصیات، لا یخلقون شیئا، کچھ پیدا نہیں کیا انہوں نے، کارنامہ کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہم یخلقون، خود پیدا کیے ہوئے مخلوق ہے خود، اور پہلے کہہ دیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر تیسری بات اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندگی کی کوئی رمق اس میں نہیں ہے۔ کس کو پکار رہے ہو؟ دیواروں کو پکار رہے ہو؟ اور آخری بات چوتھی فرمائی، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، وہ بھی اٹھانے والا جب چاہے گا تو اٹھائے گا۔ تو دوبارہ اٹھنے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے جو پہلے زندہ تھے اب فوت ہو گئے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ تم ان سے پکارتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ گویا شرک کی اگر کوئی بھی صورت تھی، چاہے وہ اس وقت رواج رکھی جا رہی تھی یا آئندہ رکھی جائے گی، ہر اس شرک کی قسم کی نفی فرما دی۔ فرمایا الہکم الہ واحد۔ تمہیں اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آتی کہ نبی بے شمار ہیں، صالحین بے شمار ہیں، صحابی بے شمار ہیں، نیک لوگ بہت ہیں، لیکن الہ صرف ایک ہے۔ الہکم الہ واحد، الہ اور کوئی نہیں۔ اس بات کو سمجھ، لیکن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ یہی بات مشرکین مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ پتہ کیا کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد الہ واحدہ، یہ کیا کرتا ہے کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کو مان لیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، وہ کہتے تھے بڑی عجیب بات ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اتنے سارے جو ہمارے معبودان باطل ہیں ان سب کو چھوڑ کر، اتنے ساروں کو چھوڑ کر ایک اکیلا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یا پھر جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے نا ان کے پاس، اکیلا اللہ، ایک اللہ کو پکارو بھائی، کسی اور کو نہ پکارو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ جب کہا جائے کہ ایک اکیلے اللہ کو پکارو تو ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں،
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں. اور جب ان کو کہا جائے کہ جس کو مرضی پکار لو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے آپ گنوا دیں، کبھی ادھر منہ کر لو، کبھی ادھر منہ کر لو، کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو، اذا ہم یستبشرون، بڑے خوش ہوتے ہیں، موج لگ گئی. سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پورا قرآن، اس کا بنیادی مرکزی موضوع توحید ہے. ہر نبی کا یہ اگر اتنا آسان موضوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء توحید سمجھانے کے لیے، محض توحید سمجھانے کے لیے بھیجے. اللہ اکبر. اور یہ پورا قرآن یہ بھی اپنے مختلف اسالیب میں توحید ہی سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.